یہ تنازع عجیب و غریب ہے سر. ابھی بھی آج عمران خان نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ عارف الوی کو کہ 243(2) کے تحت جو اپنے اختیارات استعمال کریں. مجھے نہیں پتا کس کا کیا اختیار ہے، لیکن اس پہ کلیئرٹی لے آنی چاہیے. اب یہ عمران کا ہی جواب ہے جو میں نے سنایا نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ اس بات کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ کامرا میں آرمی چیف نے ان سے بات کی، تو اس سے وہ موقف بھی درست ثابت ہوتا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہاں پہ آرمی چیف نے جب ان کے اٹینشن میں لائے تو انہوں نے کہا جی یہ آتے رہتے ہیں. اس کا مطلب وہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے اسے اتنا سنگین نہیں سمجھا. اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو امریکن سفیر ہے اس کو غالباً 15 مارچ کو پاکستانی ایمبیسی نے مہمان خصوصی کے طور پہ خطاب کروایا ایک فنکشن میں. اگر کوئی اس امریکن ڈپلومیٹ نے اتنی سنگین بات کی ہوتی کہ جو پاکستان کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل پاکستان بھی آئی جس کو فارن آفس نے بڑا وارملی گریٹ کیا، آئی تھنک 19-20 مارچ کے 19-20 مارچ کو. لیکن 15-16 مارچ کو جو امبیسڈر لو ہیں وہ پاکستانی ایمبیسی جو واشنگٹن ڈی سی میں تھی اس کے مہمان خصوصی تھے ایک پروگرام کے اندر. تو پھر یہ سارا معاملہ تو بعد میں کیوں کب ہوا؟ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ہماری پریمیئر سیکیورٹی ایجنسیز نے کون سی ہیں؟ آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، آئی بی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا. اس کے بعد تو پھر آپ کو ملک سے باہر ہی جانا پڑے گا. آپ سی آئی اے کی خدمات لیں، کے جی بی کی لیں، موساد کی لیں یا MI6 کی لیں. پاکستان کی تو یہی ایجنسیز ہیں نا. اگر آپ کو ایم آئی کہہ رہی ہے، آئی ایس آئی کہہ رہی ہے، آئی بی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ یہ رجیم چینج کی سازش تھی، اور آپ پھر اسے رجیم چینج کا ایک رنگ دیں، تو پھر جو آڈیو ٹیپ کے اندر بات سامنے آئی ہے کہ جی ہم اسے کھیلیں گے، تو پھر تو آپ نے ملک کے مفاد سے کھیلا. آج خط میں اس کا بھی تذکرہ کیا. اصل میں عمران نے ان آڈیو ٹیپس کو ڈینائی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو انہوں نے اون کیا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو ٹیپس بھی رکنی چاہیے.